کہ ہمارے معاشرے میں سب سے خطرناک عورتیں وہ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے گھروں میں آتی جاتی ہے. یہ بڑی خطرناک عورتیں ہوتی ہیں. کوشش کیا جائے محلے کی ان عورتوں کو گھر میں آنے نہ دیا جائے جو سب کے گھروں میں جا کے بیٹھتی ہیں. رشتہ دار کی عورتیں کبھی کبھار ملنے کے لیے کوئی حرج نہیں, محلے کی عورتیں کبھی کبھار کہیں مل جائے کوئی حرج نہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ محلے میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے صبح سے شام تک اس کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھنا, پھر اس کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھنا. پھر یہ عورتیں بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ عورتیں بدترین خدا کے عذاب کا شکار ہے. اس لیے ایسی عورتوں پر پابندی لگائی جائے اور ان کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیا جائے. ساس بہو کے جھگڑے عام طور پر ایسی ہی عورتیں لگاتی ہیں. نندوں اور بھاوجوں کے درمیان جھگڑے ایسی عورتیں لگاتی ہیں. اسی طریقے سے شوہر کے درمیان خوشگوار زندگی میں دراڑیں ایسی عورتیں ڈالتی ہیں. اگر یہ عورتیں شریف ہوتی تو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی کے گھر میں کیوں جاتی؟ اس لیے کہ شرافت کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے, شرافت کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. بہرحال عام طور پر جھوپڑ پٹیوں میں, بستیوں میں اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی اور یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں معاشرے کے لیے, بستی کے لیے, اور تباہ کن ہوتے ہیں, بڑے زہریلے ہوتے ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کووڈ کے جراثیم اتنے خطرناک نہیں ہے جتنے یہ لوگ خطرناک ہے. کیونکہ کووڈ کے جراثیم اگر کسی کو ڈس لے تو زیادہ سے زیادہ وہ کووڈ کا شکار ہو جائے گا یا مر جائے گا, ایک انسان مرے گا. لیکن یہ لوگ اگر کسی کو ڈستے ہیں تو پوری انسانیت مرنے پر آتی ہے, پورا سماج تباہ ہونے پر آتا ہے, گھر اجڑنے لگتے ہیں, گھر تباہ ہوتے ہیں, گھر برباد ہوتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اس طرح کے اشارے حدیث پاک میں ملتے ہیں کہ جو عورتیں گھر گھر جھانکتی ہیں ان کو اپنے گھروں میں آنے نہ دیا جائے, انہیں سختی سے روکا جائے, انہیں سختی سے منع کیا جائے. بہرحال تو وہ بوڑھی کنیز نے بات جو ہے وہ لکڑہارے کی بیوی سے دوستی کر لی, اور دوستی کرنے کے بعد پھر ایک دن کہنے لگی کہ ایک لکڑہارے کے ساتھ اتنی غربت میں, ٹاٹ کے بستر پہ اور اتنے پیون والی زندگی میں تم زندگی گزار رہی ہو, ذرا اپنا حسن تو دیکھو, اپنا جمال تو دیکھو, اپنی خوبصورتی تو دیکھو. ارے وقت کا بادشاہ جو اسی شہر میں رہتا ہے وہ تمہیں چاہتا ہے, تمہاری محبت میں تڑپتا ہے, تم کیا ایک لکڑہارے کے ساتھ غربت میں زندگی گزار رہی ہو. اس طریقے سے ذہن خراب کیا لکڑہارے کی بیوی کو. اب لکڑہارا غریب نظر آنے لگا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مالدار کے چکر میں, بلکہ بادشاہ کے چکر میں اس نے اپنے شوہر سے تعلقات خراب کرنا شروع کیے. کل تک کے ہوتا یہ تھا لکڑہارے کا انتظار ہوتا تھا, اس کے آنے سے پہلے کھانا تیار رہتا تھا, اس کے آنے کے بعد دسترخوان بچھتا تھا, میاں بیوی ساتھ میں کھاتے تھے. اب جیسے یہ فتنہ آیا تو لکڑہارے کی بیوی لکڑہارے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی, وہ مسکراتا تو یہ مسکراتی نہیں, ساتھ میں کھانے نہیں بیٹھتی, روزانہ جھگڑا 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 جھگڑا. ایک دن لکڑہارے نے کہا کہ تم پہلے جیسی نہیں رہ گئی ہو. پھر بھی اس نے جو وہ تلخ جواب دیا. اس نے لکڑہارا شریف تھا, اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اس غریب نے کہا اگر میرے ساتھ نباہ ممکن نہیں ہے تو علیحدگی کر لو. اسی دن کا وہ انتظار کر رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے لکڑہارے کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی. لکڑہارے نے طلاق دے دیا. طلاق دینے کے بعد خوشی خوشی وہ چلی اور عدت گزارنے کے بعد جو ہے بادشاہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا. چونکہ ایک کا گھر اجاڑ کر بادشاہ نے اپنا نکاح کیا تھا. اب چونکہ اس خاتون کو بھی انتظار تھا کہ میں ملکہ بن گئی ہوں اس علاقے کی, اس سلطنت کی, اس حکومت کی, اب میری زندگی بہت خوشیوں سے گزرے گی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھی جائے, کسی کی خوشیوں کو آگ لگانے کے بعد انسان کو کبھی خوشی میسر نہیں آ سکتی. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اللہ اکبر. جب بادشاہ بھی خوش تھا, اتنی خوبصورت بیوی میرے پاس آ گئی, جس کے لیے بے چین تھا وہ میرے پاس آ گئی. لیکن خدا کی شان بیان کیا جاتا ہے, ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بن سنور کر یہ عورت بادشاہ کے پاس گئی تو بادشاہ کے پاس جانے کے بعد کیا دیکھا کہ بادشاہ کے جسم کو بھی فالج ہو گیا اور وہ کسی کام کا نہ رہا, اور یہ خاتون کو بھی فالج ہو گیا, اور دونوں ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی والا سلوک کر ہی نہ سکے. تب لوگوں کو پتا چلا کہ لکڑہارے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کا گھر اجاڑ کر کے اپنا گھر بسانے کی کوشش کی گئی. اس کا انجام کیا ہوا؟ دنیا بھی تباہ ہوئی. بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ لکڑہارے کی بیوی کا حال یہ ہوا کہ اللہ اکبر, بادشاہ اور یہ دونوں زمین کے اندر دھس گئے, دونوں کو زمین کے اندر دھسا
دیا گیا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، بہت سارے لوگ اس بلا کے اندر مبتلا ہیں، بہت ساری بہنیں اس بلا کے اندر مبتلا ہیں، مگر یاد رکھیں جب کوئی آخرت کو سامنے رکھے گا، جب کوئی قبر کو سامنے رکھے گا، یقیناً وہ اس طرح کے راستے پر نہیں جا سکتا، لیکن جس کے سامنے دنیا اور صرف دنیا ہوگی، دنیا اور دنیا کے معاملات ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے انسان پھر انہی چیزوں کے اندر مبتلا رہے گا۔ میں خواتین اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ خاتون جنت کی کنیزوں، اپنی روش کو بدلو، اپنے انداز کو بدلو، اور کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے سوچو کہ ہم اس گناہ کو کریں گے تو اس کے بدلے میں جہنم کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور ہم میں کا کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ارشاد ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، خدا کی پکڑ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اور جب اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بلکہ میں یہاں جو میرے نوجوان بھائی کھڑے ان سے بھی مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں اگر اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے اور نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، سفارش کرے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو بھی کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب آپ ان کی سفارش نہ کریں۔ ذرا غور کریں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ اللہ قوم لوط پر عذاب نازل کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا قوم لوط پر عذاب نازل نہ فرما، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میرا پکا دوست ہے، تو ان کی سفارش نہ کر، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں عذاب نازل کرنے کا۔ ذرا غور کیجئے، ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر اگر اللہ کی بارگاہ میں اس قوم کی سفارش کرے جس کے لیے اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو، تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیتا ہے۔ جب انبیاء کو منع کر دیا جاتا ہے، دیکھو انبیاء سفارش اور شفاعت اسی وقت کریں گے جب اللہ اجازت دے گا۔ ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ نبی اسی وقت شفاعت اور سفارش کرتے ہیں جب اللہ اجازت دیتا ہے، اللہ باذنہ، اللہ تعالیٰ جب تک اجازت نہ دے، جب اللہ خود ہی منع کر دے، کون سفارش کرے گا، کون شفاعت کرے گا؟ اس لیے کہ انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں، اولیاء بھی اللہ کے بندے ہیں، صحابہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم کے سب پابند ہیں، اور اللہ کی خوشی میں ان کی خوشی ہے، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اس لیے یہ لوگ اللہ رب العزت کے قانون سے تجاوز نہیں کرتے۔ اس لیے میری گزارش ہے، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، ہمارے پیر صاحب بچا لیں گے، اولیاء بچا لیں گے۔ یقیناً پیر صاحب بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، اولیاء بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، انبیاء بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر کب؟ جب اللہ اذن دے، جب اللہ اجازت دے، جب اللہ منع کر دے پھر کوئی نہیں۔ بلکہ اگر اللہ منع کر دے تو نوح علیہ السلام اپنے سگے بیٹے کو اپنی کشتی میں نہیں بٹھاتے، اپنی نگاہوں کے سامنے دریا میں، اپنی نگاہوں کے سامنے طوفان کے اندر ڈوب رہا ہے، بیٹے کو دریا میں ڈوبتا ہوا، طوفان میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن بیٹے کو کشتی میں نہیں بٹھا رہے، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا۔ جب اللہ منع کر دے تو سگے بیٹے کو کشتی میں نہیں بٹھایا جاتا، اللہ منع کر دے تو کوئی پیر مرید کو جنت میں کیسے لے جائے گا؟ اس لیے اپنے کرتوت ہمیں درست کرنا ہوگا۔ ہم یہ سوچ لیں ہم جو چاہیں کریں، ننگا ناچ ناچیں، ہم ڈی جے بجائیں، ہم بدکاری کریں، زنا کریں، گانے سنیں، نماز نہ پڑھیں، مسجد کو ویران کریں، اور پھر ہمارے بزرگ لوگ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ یاد رکھنا ایسی بات نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں شیطان آپ کو ورگلا رہا ہے، شیطان آپ کو اغوا کر رہا ہے۔ یہ میری بہنیں موجود ہیں، میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی نے حضرت نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہا تھا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ جب نبی کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے تو ہماری بیویوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اپنی آخرت کو یاد رکھو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آج سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کو راضی کرو، نماز کی پابندی کرو، خود نیک بنو، بچوں کو نیک بناؤ۔ اس دنیا کے اندر یہ گناہ جو ہے، گناہ کی لذت چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے اللہ کو ناراض مت کرو۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا جو آرام ہے، جنت کا آرام، اس آرام کو مت چھوڑو۔ یہ دنیا ہے چند دن کے لیے، چند لمحوں کے لیے ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس دنیا سے جی مت لگاؤ۔ ہو سکے تو نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، سیدہ عائشہ صدیقہ کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ شوہر اگر غربت میں ہو، تکلیف میں ہو،
پریشانی میں ہو تو اپنے شوہر کا ساتھ دو، اس کا سپورٹ کرو، اس سے بغاوت مت کرو، کسی اور کی طرف نہ دیکھو، کسی اور کی طرف رخ نہ کرو۔ حتیٰ کہ اسلام کا تقدس یہ ہے کہ سگے چچا کا بیٹا چچا زاد بھائی ہے، اس سے بھی پردہ کرو، مامو زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، پھوپھی زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، خالہ زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو۔ یہ ہمارے مذہب کا تقدس ہے۔ دیور ہے اس سے بھی پردہ کرو، یہ اسلام ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے عورتوں نے پوچھا حضور دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، فرمایا دیور تو موت ہے، موت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں وہ بھگتتے ہیں، لیکن ہمیں دین کے بارے میں یقین رکھنا ہے کہ یہ دین آسمانوں سے میرے اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ دین قابل عمل ہے۔ جو اس پر عمل کرتا ہے، اگر عورت عمل کرے تو رابعہ بصری بنتی ہے، مرد عمل کرے تو ویسے قرنی بنتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اگر کچھ بننا ہے تو اللہ کے دین پر عمل کرو، دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔